قد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. اب آئیے دیکھتے ہیں اس کی رکعتیں کتنی. اس میں بھی اختلاف ہے اور اس میں بھی جو احناف ہیں وہ الگ ہیں اور باقی تمام ایک ساتھ ہیں. تو الگ ہونا، اکیلے ہونا، یہ دلیل کے کمزور ہونے کی علامت نہیں ہے، بات کے کمزور ہونے کی علامت نہیں ہے. معاف کیجیے گا، دلیل میں نے کہہ دیا، بات کے کمزور ہونے کی علامت نہیں ہے. اگر اس اکیلے شخص پر، اکیلے امام پر اگر دلیل آ جائے تو تمام کی بات رد کر دی جائے گی، اس امام کی بات کو قبول کی جائے گی کیونکہ ان کے پاس دلیل ہے. لیکن یہاں پر جو ہے، اور کیا ہے، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کیا کہنا ہے کہ وتر جو ہے نہ 3 سے کم ہے نہ 3 سے زیادہ ہے، نہ 3 سے کم ہے نہ 3 سے زیادہ ہے. یہ احناف کا کہنا ہے. اور ان کے علاوہ جو دوسرے ائمہ ہیں جیسے امام شافعی ہیں اور اسی طرح سے امام مالک ہے، امام احمد ہیں، اور ان کے علاوہ دیگر محدثین ہیں، فقہاء ہیں، ان کا کہنا ہے کہ رکعت وتر جو ہے جتنی تعداد، مختلف تعداد اللہ کے رسول سے ثابت ہے وہ تمام تعداد ثابت ہیں. تو یہاں پر دلیل کس کے ساتھ ہے؟ دلیل ہے ائمہ ثلاثہ اور ان کے علاوہ دوسرے جو جمہور محدثین ہیں اور فقہاء ہیں ان کے نزدیک، ان کے پاس دلیل ہے. اور یہاں پر جو ہے احناف کے پاس 3 وتر سے کم اور 3 سے زیادہ جو والی بات ہے اور جو ماننا ہے اس پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے. چنانچہ میں آپ کے سامنے چند دلیلیں پیش کر دیتا ہوں. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ الوتر رکعۃ من آخر اللیل، وتر رات کے اخیر میں ایک رکعت ہے. وتر رات کے اخیر میں ایک رکعت ہے. ایک رکعت کیا ہے؟ وتر ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک وتر پڑھتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک وتر پڑھتے تھے. یہ روایت کہاں ہے؟ صحیح مسلم کے اندر اور صحیح بخاری کے اندر. اسی طرح سے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں صبح ہونے کا خدشہ ہو تو ایک وتر پڑھ لو. یعنی تہجد پڑھ رہے ہو، سب سے آخر نماز کس کو بنانی ہے؟ وتر کو بنانی ہے. جب تہجد پڑھ رہے ہو ایسا لگا کہ نہیں نفل پڑھ رہے ہو، رات کی نماز پڑھ رہے ہو، ایسا لگا کہ آپ جو ہے صبح ہونے کا خدشہ ہے تو بس ایک رکعت وتر پڑھ لو، یہ کافی ہے. تو اب یہ دیکھیں یہاں پر رسول اللہ کی قولی اور رسول اللہ کی فعلی دونوں حدیثیں موجود ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول جو ہے ایک وتر پڑھتے تھے، ایک وتر پڑھتے تھے. یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. اور اسی طرح سے حضرت ابن عمر اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وتر رات کے آخر میں ایک رکعت ہے. وتر رات کے آخر میں ایک رکعت ہے. تو ایک رکعت وتر کا ثبوت ملا. اب کیسے پڑھنا ہے، پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، وہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے سبق میں، اگلے درس میں ڈسکس کریں گے. اب یہ دیکھیے ایک رکعت وتر پڑھ سکتے ہیں. اور اب یہ یہاں پر ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ ایک رکعت وتر جو ہم پڑھ رہے ہیں اس معاملے میں حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے کہ وہ ایک رکعت وتر پڑھتے تھے. تو جب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کسی شخص نے کہا کہ اے ابن عباس، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وتر پڑھتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ان کو چھوڑ دو، وہ فقیہ. یہ روایت موجود ہے. تو اس کے تعلق سے میں نے مرزا علی انجینئر محمد علی مرزا کا ایک کلپ سنا. وہ کہتے ہیں کہ ارے وہ پنجابی لینگویج کا سلینگ کا یوز کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے میں نے جو ہے ایک وتر پڑھنا چھوڑ دیا. اس کے بعد سے ایک وتر پڑھنا چھوڑ دیا کیونکہ ابن عباس کا کہنا ارے اسے چھوڑ دو، وہ تو فقیہ ہے. مطلب وہ فقیہ ہے یعنی چھوڑو اسے. وہ اپنے آپ کو فقیہ سمجھتے ہیں. اس طرح کا ان کا لہجہ تھا اور بولنے کا وہ تھا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کے انداز میں یہ بات بیان کی جا رہی تھی کہ ابن عباس نے ان کو کہا چھوڑو اس کو، وہ پڑھتے ہیں، وہ رسول اللہ کے صحابی ہیں، چھوڑو. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اس وقت سے جو ہے ایک رکعت وتر پڑھنا چھوڑ دیا. وہ روایت موجود ہے حضرت معاویہ پڑھتے تھے. بھائی حضرت معاویہ ایک رکعت وتر پڑھتے تھے، کیا تمہیں لگتا ہے نماز میں بھی انہوں نے اپنی طرف سے بڑھاوا کر لیا اور 3 کی جگہ 2 پڑھنا، ایک پڑھنا شروع کر دیا، 2 کو ختم کر دیا؟ یہ امید رکھتے ہو کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیا؟ اور ابن عباس نے کہا کہ وہ صحابی ہیں، وہ فقیہ ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ چھوڑو، جانے دو اس کو، یہ مطلب ہوا؟ ارے اللہ کے رسول سے ثابت ہے بھائی، اللہ کے رسول سے ثابت ہے. تم آپ لوگ یہ دھیان رکھیں کہ وہ جو ہیں وہ ہمیشہ صحیح حدیث کرتے ہیں، لیکن صحیح حدیث یہ دیکھیے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. ابن عمر، ابن عباس سے روایت ہے، حضرت عائشہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول کا عمل موجود ہے. اور اس کے علاوہ بھی دوسرے صحابہ کرام سے بھی یہ روایت موجود ہے، مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ کے اندر. تو
ایک رکعت وطر جو ہے ایسا نہیں ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل تھا، بلکہ اللہ کے رسول سے ثابت ہے۔ نماز کے اندر کوئی صحابی کی ہمت کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی طرف سے گھٹا دے اور بڑھا دے؟ ایسا نہیں ہے۔ ہاں اجتہادی طور پر کوئی صحابی کچھ کر سکتا ہے، لیکن اس معاملے میں اجتہاد کی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عملاً بھی اور قولاً بھی دونوں ثابت ہے۔ اب دیکھیے اس کے علاوہ بھی ایک رکعت وطر ہو گیا، اس کے علاوہ بھی 3، 5، 7 اور 9 رکعت بھی ثابت ہے۔ وطر ایک تو ثابت ہو گیا، اس کے لیے روایتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی، اس کے علاوہ 3، 5 اور 7 اور 9 بھی موجود ہیں۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 رکعتیں ادا کیں، 9 رکعتیں ادا کیں، ان میں صرف 8ویں رکعت میں بیٹھے، پھر 9ویں رکعت پڑھ کر سلام پھیرا۔ 8ویں رکعت میں بیٹھے یعنی 8 رکعت کنٹینیو رسول اللہ نے پڑھا، یعنی بیچ میں قاعدہ نہیں کیا، اور 8ویں رکعت میں بیٹھے پھر 9ویں رکعت پڑھ کر سلام پھیرا۔ اب یہاں پر میں نے بتایا تھا کہ کیسے کیسے پڑھنا ہے وہ آگے بتاؤں گا، لیکن یہاں پر اس حدیث میں بات 9 رکعت والی آ گئی ہے، تو میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ 9 رکعت وطر پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے 8 رکعت کنٹینیو وداؤٹ اینی قاعدہ پڑھیں گے، یعنی سجدہ سے بغیر قاعدہ کے 2 کے بعد قاعدہ کرتے ہیں نا، تو وہ نہیں کرنا ہے۔ 8 رکعت کنٹینیو پڑھنا ہے، اور 8 رکعت کے بعد قاعدہ کرنا ہے، اس کے بعد کھڑے ہو کے پھر سے 1 رکعت پڑھ کے سلام پھیرنا ہے۔ تو یہ 9 رکعت پڑھنے کا وطر پڑھنے کا طریقہ ہے۔ یہ روایت جو ہے صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، اور اسی طرح سے سنن کی دوسری کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ اب دیکھیے 9 رکعت والی حدیث آ گئی۔ اب دیکھیے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 یا 5 وطر پڑھتے تو ان کے درمیان سلام یا کلام کے ساتھ فاصلہ نہیں کرتے تھے۔ 7 یا 5، 9 والی حدیث آ گئی، 1 والی آ گئی، یہ 7 یا 5 والی حدیث ہے، یعنی 7 رکعت یا 5 رکعت جب وطر پڑھتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے درمیان سلام یا کلام کے ساتھ فاصلہ نہیں کرتے تھے۔ یہ سنن ابن ماجہ کے اندر صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے۔ اب دیکھیں ایک اور روایت میں پڑھنے کے بعد آپ کے سامنے اور تھوڑی سی بات کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 وطر پڑھتے اور ان میں صرف آخری رکعت میں بیٹھتے تھے۔ 1 رکعت، چلیے میں آپ کے سامنے بتا ہی دیتا ہوں کہ اس کو کیسے پڑھنا چاہیے۔ 1 رکعت پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ بس 1 رکعت جیسے آپ پڑھتے ہیں ویسے پڑھیں، دعا پڑھیں، دعا پڑھنے کے بعد 1 رکعت کے بعد سجدہ کریں، اور سجدہ کرنے کے بعد جو ہے آخر قاعدے میں کھڑے ہونے کی جگہ دوسرے سجدے کے بعد کھڑے ہونے کی جگہ آپ بیٹھ جائیں، اور اس کے بعد جو سلام پھیر دیں۔ یہ 1 رکعت پڑھنے کا سمپل سا طریقہ ہے، جیسا آپ نماز پڑھتے ہیں سیم اسی طرح سے پڑھنا ہے، لیکن اس میں دعا پڑھنی ہے۔ یہ ہو گئی بات۔ 9 رکعت پڑھنے کا طریقہ ہے جو آپ کے سامنے میں نے حدیث بیان کر دی، تو اس میں یہ ہے کہ 8 رکعت کے بعد بیٹھنا ہے قاعدہ کے لیے، اور اس کے بعد پھر کھڑے ہو جانا ہے، اور 9ویں رکعت پڑھ کے سلام پھیر دینا ہے۔ اور 5 یا 7 وطر پڑھ رہے ہیں تو اس کے لیے کیا طریقہ ہے، جیسے کہ حضرت عائشہ صدیقہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 5 اور 7 میں سلام یا کلام کے ساتھ فاصلہ نہیں کرتے تھے، قاعدہ بھی نہیں کرتے تھے، کنٹینیو جو ہے 5 رکعت پڑھ کے اور سلام پھیرتے تھے، کنٹینیو 7 رکعت پڑھ کے سلام پھیرتے تھے۔ یہ 5 اور 7 پڑھنے کا طریقہ ہو گیا۔ اور ایک اور روایت میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وطر ہر مسلمان پر حق ہے، جسے 5 وطر پڑھنا پسند ہو وہ ایسا کر لے، جسے 3 وطر پڑھنا پسند ہو وہ 3 پڑھ لے، اور جسے 1 وطر پڑھنا پسند ہو تو وہ بھی ایسا کر لے۔ تو اس روایت کے اندر آ گیا کہ 3 پڑھنا ہو 3 پڑھ لے، 5 پڑھنا ہو 5 پڑھ لے، 3 پڑھنا ہو 3 پڑھ لے، اور جسے 1 وطر پڑھنا ہو وہ 1 وطر پڑھ لے۔ یہ سنن ابو داود کی روایت ہے، یہ سنن ابو داود کی روایت ہے، صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے 3 وطر کا بھی ذکر موجود ہے۔ اب یہاں دیکھیے کہ ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، یہ روایت جو ہے دارقطنی کے اندر شرمان الاثار کے اندر، اور یہ جو روایت ہے یہ شیخین کے شرط پر ہے، صحیح ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ 3 رکعت وطر نہ پڑھو، اور طویل حدیث ہے، اور آخر میں ہے اور مغرب کی نماز سے مشابہت نہ کرو۔ مطلب 3 رکعت جب آپ وطر پڑھیں گے تو ایسا نہ پڑھیں جیسا وطر کی نماز مغرب کی نماز پڑھتے ہیں۔ مغرب کی نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ 2 رکعت وطر پڑھنے کے بعد کیا کرتے ہیں، بیچ میں بیٹھتے ہیں 2 رکعت کے بعد، اس کے بعد پھر کھڑے ہو کر جو ہے 1 رکعت پڑھتے ہیں، پھر سلام پھیرتے ہیں۔ اگر اسی طرح سے جب نماز پڑھیں گے تو کیا ہوگا، وطر کی مشابہت ہوگی۔ چنانچہ 5 پڑھیں یا 7 پڑھیں یا 3 پڑھیں، اس میں صرف اخیر رکعت میں بیٹھنا ہے، بیچ میں بیٹھنا نہیں ہے۔ 3 رکعت میں تو اسپیشلی بیٹھنا ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا مشابہت بھی اختیار نہ کرو مغرب کی نماز کی، مغرب کی نماز کی مشابہت اختیار نہیں کرنی۔ لیکن ہمارے حنفی بھائی اس معاملے میں مغرب جیسی نماز بھی پڑھتے ہیں، اور اس مشابہت کو ختم کرنے کے لیے بغیر کسی صحیح سند کے ساتھ رفع الیدین بھی کرتے ہیں دعائے قنوت کے لیے۔ رفع الیدین کرنا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے یہاں پر،
देखिए जहाँ पर रफुल यदैन साबित है सही हदीसों के ज़रिए से, बहुत सारी सही हदीसें हैं रफुल यदैन करना, उसको किसी ना किसी बहाने से, हीले से, ताबील से रद्द करते हैं कि रफ़ यदैन नहीं करते। रुकू जाते वक्त, रुकू से उठते वक्त, और क्या कहते हैं दूसरी रकात के बाद तीसरी रकात के लिए रफुल यदैन साबित है। बहुत सारी सही हदीसें मौजूद है। उसको कभी मनसूख कहते हैं, कभी कहते हैं साबित नहीं है, कभी कहते हैं कुछ, कभी कहते हैं कुछ, वगैरह वगैरह। लेकिन दुआए कुनूत पढ़ने के लिए, वित्र के लिए, दुआए कुनूत, वित्र के अंदर दुआए कुनूत पढ़ने के लिए रफुल यदैन करते हैं, जबकि ये रफुल यदैन सही, एक भी सही सनद के साथ साबित नहीं है। यानी एक भी ऐसी रिवायत हो जिसके अंदर ये मौजूद हो कि हाथ उठा के फिर दुआए कुनूत पढ़ना है, वो कहीं साबित नहीं है। वहां पर रफुल यदैन करते हैं, ये अलग ही मामला है। और क्यों करते हैं? कहते हैं कि मुशाबिहत इख्तियार नहीं करो। मुशाबिहत इख्तियार नहीं करने का मतलब ये है कि जैसा कि इसमें बैठना नहीं है, तशहुद के लिए बैठना नहीं है। इमाम इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस हदीस का मतलब बताते हुए कि मुमानियत को ऐसी 3 रकात नमाज पर महमूल किया जाएगा, यानी जो मुमानियत है, ला तूतरू बिसलासिन, 3 रकात वितर ना पढ़ो, और आखिर में क्या, वला तशबीहु बिसलातिल मगरिब, हाँ, और मगरिब की नमाज से मुशाबिहत ना करो, 3 रकात वितर ना पढ़ो और मगरिब की नमाज से मुशाबिहत। इसका मतलब इमाम इब्न हजर फरमाते हैं ऐसा ना समझो कि 3 रकात वितर नहीं, 3 रकात भी वितर है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी हदीस भी मौजूद है। इसमें जो मनाहियत है वो मुशाबिहत करने की मनाहियत। तो इमाम इब्न हजर फरमाते हैं मुमानियत को ऐसी 3 रकात नमाज पर महमूल किया जाएगा जिसमें 2 तशहुद हों, और 2 तशहुद कौन सी नमाज है? मगरिब की नमाज है, 2 रकात के बाद और आखिर में। और बिलाशुबा सल्फ ने इसी तरह किया है, यानी 1 तशहुद के साथ ही वित्र पढ़े हैं, 1 तशहुद के साथ ही वित्र पढ़नी है। तो पता ये चल गया कि आखिर में मैं आपके सामने निचोड़ पेश कर देता हूं कि वित्र की नमाज 1 रकात भी साबित है, 3 रकात भी साबित है, 5 रकात भी साबित है, 7 रकात भी साबित है, 9 रकात भी साबित है। 5 तरीके से साबित है, 1, 3, 5, 7, 9 रकात तक। उलमा हनाफ का जो कहना है कि सिर्फ 3 रकात वित्र पढ़ेंगे, वो बिना दलील है, बगैर किसी दलील के। कुरान और सुन्नत के अंदर इसके बिल्कुल खिलाफ अहादीसें मौजूद है, रसूलुल्लाह का अमल मौजूद है, रसूलुल्लाह का कौल मौजूद है। बात समझ में आ गई? अब इन 5 नमाजों को, यानी कि एक वित्र को पढ़ने का तरीका क्या है? जिस तरह से सिंपल 1 रकात हम नमाज पढ़ते हैं उसी तरह से पढ़ना है, लेकिन क्या करना है? दुआए वित्र पढ़ लेनी है, और आखिर में 1 रकात के लिए आखिर सजदा जो करते हैं उससे उठने के बाद दूसरी रकात के लिए खड़ा नहीं होना है, कादा करना है और सलाम फेरना है, तशहुद और दरूद वगैरह पढ़ने के बाद, दुआ वगैरह पढ़ने के बाद। ये 1 रकात वित्र पढ़ने का तरीका हो गया। 9 रकात अगर वित्र पढ़नी है तो कैसे पढ़ना है? 8 रकात के बाद तशहुद पढ़ना है, यानी बैठना है, कादा के लिए कादा करना है 8 रकात के बाद। 8 रकात में बीच में कहीं पर नहीं बैठना, 8 रकात के बाद बैठना है, उसके बाद 9वीं रकात के लिए खड़ा होना है, फिर से दुआ वगैरह पढ़ लेना है, और उसके बाद 9वीं रकात के बाद बैठकर सब कुछ पढ़ के सलाम फेर देना है। 7, 5 और 3, ये तीनों नमाज पढ़ने के लिए क्या करना है? सबसे आखिर में ही बैठना है, यानी 5 रकात, 7 रकात पढ़नी है तो कंटिन्यू 7 रकात पढ़ना है, और आखिर में जाके कादा आखिरा करना है, बस। कादा ऊला और कादा सानिया वगैरह का इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं। उसी तरह से 5 रकात भी पढ़ेंगे तो कंटिन्यू 5 रकात पढ़ेंगे, और आखिर में जाकर सलाम फेरना है। और उसी तरह से 3 रकात पढ़ेंगे तो कंटिन्यू 3 रकात पढ़ेंगे, बीच में 2 रकात के बाद बैठना नहीं है। ये वित्र की नमाज पढ़ने का तरीका है। मुझे उम्मीद है कि आप हजरात के सामने मादलील ये तमाम मसाइल हल हो गए होंगे। जो बकिया चीज़ें बची हैं इंशाअल्लाह ताला हम अगले वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। फिर भी किसी तरह का कोई सवाल बाकी रहता हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। अगर तफसील तलब आपका सवाल होगा तो उस पर स्पेशल आपके लिए वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगा, और अगर मुख्तसर जवाब ही मकसूद होगा तो इंशाअल्लाह ताला मैं कमेंट के अंदर जवाब दे दूँगा। आप अपने दोस्तों अहबाबों तक वीडियो को शेयर भी किया करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।